Body count. Body count like what? You know what body count is? No. Matlab bodies you've had sex with. If you had sex with two guys, different guys, then your body count is 2. So For me? I think why specified, but what was your body count? Your entire life. One. That's it? My husband only. What? क्या मतलब? What do you mean? Like before that you didn't have any Of relation? course not. माशाल्लाह. हमारे यहाँ ऐसे सीखो. क्या बोलूं? सीखो. ये सवाल ही बिल्कुल अजीब है। वो तुम्हारी जनरेशन के लिए हो सकता है बेटा। मेरा तो 20 है. You अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता चला इस वीडियो में ये लड़का अपनी माँ से क्या सवाल कर रहा है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ये लड़का अपनी माँ से ये पूछ रहा है कि आपका बॉडी काउंट क्या है। अब आप में से बहुत से लोग बॉडी काउंट से नावाकिफ होंगे। बॉडी काउंट का मतलब है कि आज तक आपने कितने लोगों के साथ सेक्स किया है। मेरी तरह आप लोगों के जहन में भी एक सवाल पैदा हुआ होगा कि कैसे एक लड़का अपनी माँ से ऐसा सवाल कर सकता है, कैसे एक लड़का इस हद को क्रॉस कर सकता है कि वो अपनी माँ से ये पूछे कि आज तक आपने कितने लोगों के साथ सेक्स किया है। और ऊपर से इस वीडियो में ये चीज़ देखें कि इसकी माँ कितने ही नॉर्मल वे में, कितने नॉर्मल अंदाज से उसको आगे से जवाब दे रही है और सिर्फ ये रिएक्ट करते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह कि तुम ये क्या सवाल मुझसे कर रहे हो। और साथ में ये कहती है कि मेरा जो रिलेशन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वालिद के साथ रहा है और ये तो तुम्हारी जनरेशन की चीज़ें हैं, हमारे जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता था। और इसी वीडियो में ये लड़का अपनी माँ को ये बताता है कि मेरा बॉडी काउंट वो 20 है, यानी कि मैं 20 लड़कियों के साथ सेक्स कर चुका हूँ। और इस पर भी उसकी माँ एक नॉर्मल वे में रिएक्ट करती है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये मुआशरा इस हद तक कैसे पहुंच गया? कैसे माँ बाप और बच्चों के दरमियान जो शर्म और हया का एक पर्दा था वो क्यों कर ख़त्म हो गया? क्यों हमारा मुआशरा मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है और बच्चे अपने पेरेंट्स से ऐसे सवाल करना शुरू हो गए हैं? मैं आपका होस्ट मुजम्मिल रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MR रिएक्शंस। मेरे नज़दीक इस चीज़ की जो सबसे बेसिक वजह है वो है वल्गर फैमिली व्लॉगिंग। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के एक मायनाज यूट्यूब फैमिली व्लॉगिंग चैनल सिस्टोलॉजी, उसकी एक मेंबर अपने वाले से पूछती है कि क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ, क्या मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, क्या मैं लेट नाइट घर आ सकती हूँ। इस पर उसका वालिद उसको सर्जनिश करने की बजाय, उसको डांटने की बजाय, एक रूड रिएक्ट करने की बजाय उसे कहता है कि हाँ तुम सिगरेट पी सकती हो, तुम बॉयफ्रेंड रख सकती हो, इवन कि तुम लेट नाइट घर आ सकती हो। एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर एक लिमिट्स और बाउंड्रीज थी पेरेंट्स के दरमियान और बच्चों के दरमियान, वो बिल्कुल ही इन फैमिली व्लॉगर्स ने ख़त्म कर दी कि वो व्यूज़ के लिए, फेम के लिए और कंटेंट के लिए, और ऐसे क्रंची और बेहया कंटेंट के लिए पेरेंट्स के साथ बच्चे ऐसे नागवार सवाल कर रहे हैं और ऊपर से पेरेंट्स उस चीज़ को बर्दाश्त भी कर रहे हैं और आगे से एक नॉर्मल वे में रिएक्ट भी कर रहे हैं। और फिर ये देखें कि ये फैमिली व्लॉगिंग की जो हमारे यहाँ एक मर्ज स्टार्ट हुआ, इसकी हद यहाँ तक पहुँचती है कि कल मैं एक और वीडियो देखता हूँ जो कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम से ही एक चैनल था। उसके अंदर क्या होता है कि एक बीवी अपने शोहर के ऊपर पहले पानी के गुब्बारे फेंकती है और उसके बाद उसका शोहर अपने बच्चों के साथ मिलकर पानी के गुब्बारे अपनी बीवी के ऊपर फेंकता है, जिससे उसका पूरा जिस्म वाज़े तौर पर नजर आ रहा होता है। और वो बार बार उस व्लॉग में एक ही चीज़ रिपीट करती है कि मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उसको किस चीज़ में मज़ा आया? क्या अपना जिस्म नंगा करके दिखाने में उसको मज़ा आया? इस मुआशरे में बेहयाई फैलाकर उसको मज़ा आया? क्या फहाशी फैलाकर इसको मज़ा आया? अपने बच्चों के सामने अपना जिस्म नंगा करके उसको मज़ा आया? अब आप ये देखें, यहाँ पर एक और चीज़ उसके बच्चों को फेस करनी पड़ेगी। वो ये कि जब ये बच्चे बाहर जाएंगे तो 100% इस चीज़ की गारंटी है कि उन बच्चों को हैरास किया जाएगा और उसके बाद ब्लेम दिया जाएगा मुआशरे के ऊपर। और इसी के बाद फिर एक और नौजवान लड़की जिसकी उम्र शायद 16 साल से भी कम है, वो मंजर आम पर आती है। वो टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाती है पाकिस्तानी फातिमा के नाम से, और वो टिकटॉक पर एक चीज़ शो करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, मेरे पेरेंट्स मुझसे अच्छा सलूक नहीं करते। और हालिया एक वीडियो मंजर आम पर आती है कि फातिमा की माँ बैठकर फातिमा को प्रमोट कर रही है और लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है कि आपका शुक्रिया, आप मेरी बच्ची को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इवन रिक्वेस्ट कर रही है कि मज़ीद आप इसको लाइक करो, शेयर करो और उसी के साथ टिकटॉक लाइव के ऊपर इसको गिफ्ट्स दो। एक माँ जिसका किरदार हमेशा से ये होता था कि वो अपनी बच्ची को मुआशरे की बुराइयों से बचाती थी, वो उसको बताती थी कि अपनी इज्जत को कैसे महफूज करना है, कैसे गलत लोगों से उसे बचना है। लेकिन यहाँ पर देखें कि एक वही माँ अपनी बेटी को इस दलदल में फंसा रही है, अपनी बेटी को बता रही है कि कैसे उसने लोगों को इंगेज करना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ माइल करना है।
اور کیسے اپنے جسم کی نمائش کر کے پیسوں کو کمانا ہے۔ میرے خیال سے ان تمام معاشرتی برائیوں کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ ہیں صرف اور صرف ولگر فیملی ولاگنگ۔ اب آپ یہ دیکھیں سسٹولوجی کی جب ایک ممبر کی شادی ہو جاتی ہے وہ اگلے دن کیا کرتی ہے کہ بال گیلے کر کے ایک ولاگ بنا رہی ہے۔ آخر اس ولاگ کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں 8 سے 18 سال کے بچے فیملی ولاگنگ دیکھتے ہیں اور پیرنٹس بغیر کسی پریشانی کے اپنے بچوں کو فیملی ولاگنگ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان بچوں کے اوپر ان چیزوں کا کیا اثرات جائیں؟ ہمارے بچے جو ان کو اپنا انفلوئنسر سمجھتے ہیں، اپنا ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں، وہ تو پھر کل کو انہی کی حرکات اپنائیں گے اور ہمارے بچے بھی ہم سے پھر ایسے ہی ولگر سوال کریں گے۔ تو کیا ہم میں اور آپ میں اتنی ہمت ہے کہ ہم ان کو اتنے کول جواب دے سکیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں اس چیز کو یہیں پر سٹاپ کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو اس سے بچانا پڑے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیملی ولاگنگ کا آغاز کیسے ہوا تھا اور ڈیولپڈ نیشنز نے کیسے اس کو روکا اور کیسے اپنے معاشرے کو اس چیز سے بچایا، کیونکہ فیملی ولاگنگ صرف اور صرف معاشرے کے اندر بے راہ روی پیدا کر رہی ہے، معاشرے کے اندر ولگیرٹی اور نیوڈیٹی پھیلا رہی ہے۔ فیملی ولاگنگ کا آغاز 2008 میں ہوتا ہے اور شیٹرڈز نامی پہلا چینل تھا جو فیملی ولاگنگ کرتا تھا اور اسی کی دیکھا دیکھی میں بہت سے چینلز منظر عام پر آتے ہیں۔ 2015 کے اندر ڈیڈیو 5 کے نام سے ایک چینل کا آغاز ہوتا ہے جس کو لیڈ کر رہے تھے مائیکل اور مارٹن اور ان کے ساتھ ان کے شامل تھے 5 بچے، اور اس وقت یہ چینل بین کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجوہات یہ تھی کہ یہ چینل پرینکس کیا کرتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس فیملی کے اندر 2 بچے سوتیلے تھے، ایما اور کورڈی، اور انہی کے ساتھ سب سے زیادہ پرینکس ہوتے تھے۔ اور یہ فیملی ویوز کے لیے اس حد تک گر چکی تھی کہ ویوز کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے پرینکس کرتے تھے کہ ایون کہ ان کے بچے سم ٹائمز یہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ویورز نے ان کے خلاف پٹیشن دائر کی اور ان کے چینل کو بند کر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ جو ایما اور کوڈی کی جو کسٹڈی تھی وہ بھی ان لوگوں سے چھین لی گئی۔ پھر 2016 کے اندر 8 پیسنجرز کے نام سے ایک چینل منظر عام پر آتا ہے جس کو روبی فرینک اور کیون فرینک لیڈ کر رہے تھے اپنے 6 بچوں کے ساتھ مل کر۔ اس فیملی میں یہ تھا کہ جو روبی کا وے آف پیرنٹنگ تھا، یعنی کہ اپنے بچوں کی پرورش کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی یونیک قسم کا اور انڈیویجولسٹک تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بہت زیادہ ایکسٹریم بھی تھا۔ ایک ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا بچہ لنچ لے کر جانا بھول جاتا ہے اسکول، تو یہ آگے سے کہتی کہ میں لنچ اس کو دینے نہیں جاؤں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ سزا ملنی چاہیے کہ اپنا لنچ بھول کر کیوں گیا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے اندر جب اس کا بچہ اس کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے تو وہ اس کو بیڈ روم سے نکال کر اسٹور روم میں سلاتی ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت ہی کرول وے میں اپنے بچوں کو ٹریٹ کر رہی ہے، اس کے خلاف پٹیشن دائر کی اور یہ چینل بھی بین کر دیا گیا۔ اور 1 سال کے بعد وہ اتنی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئی روبی فرینک کہ اس نے اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر ہی بند کر دیا۔ اگست 2023 کے اندر ایک بچہ اس کا اپنے گھر سے جان بچا کر اپنے ہمسایوں کے پاس خوراک اور پانی کے لیے جاتا ہے، تو وہ لوگ پولیس کو کال کرتے ہیں۔ جب پولیس آتی ہے اور اس کے گھر پر ریڈ کی جاتی ہے تو وہاں پر اس کا ایک اور بچہ زخمی حالت میں موجود ہوتا ہے جس پر اس عورت کو اس وقت 30 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو یہ تھا ڈیولپڈ نیشنز کا رد عمل فیملی ولاگنگ پر، اور ہمارے ہاں یہ دیکھیں کہ مسلسل یہ کینسر ہمارے ہاں بڑھتا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی اور فحاشی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ہمارے بچے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان فیملی ولاگرز کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر ایکسپیکٹیشنز پیدا ہو گئی ہیں۔ ہمارے بچے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے پیرنٹس بھی ہمیں ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے اس فیملی ولاگنگ کے اندر ان کے پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ہماری بچیوں کے اندر یہ خواہشات پیدا ہو گئی ہیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ بھی مجھے ایسے ہی ٹریٹ کرے جیسے ڈکی اپنی بیوی کو ٹریٹ کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ رجب اپنی بیوی کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ اس سے ہماری فیملیز کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے اور بچے اور بچیاں ایک ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اور نئے جوڑے بہت ہی کم عرصے میں ڈیورس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس معاشرے کو تباہ کری ہے کہ اس فیملی ولاگنگ کی وجہ سے ہمارا جو خاندانی نظام تھا وہ تباہ ہو چکا ہے۔ ہمارے خاندان کی جو پرائیویسی ہوتی تھی، ماں بیٹی بہن بھائی جو لوگوں سے چھپ کے رہا کرتی تھی، اب وہ ایکسپوز ہو گئی ہے۔ ایون کہ اب فیملی ولاگرز یہ کہتے ہیں آپ نے باہر برقع پہن کر نہیں جانا، جب آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں تب تو برقع پہن لیں، ورنہ تو آپ ایزیلی کپڑوں میں جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب فیملی ولاگرز ایک میسیج ڈیلیور کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ آپ نے برقع اس وقت پہنا جب آپ نے کسی سے چھپنا ہو۔ اب برقعے کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے جسم کو ہم نے چھپانا ہے، ہمارا جسم لوگوں کو نظر نہیں آئے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ ہے احساس کمتری۔ ہمارے بچے اپنے آپ کو اس لیول پر ہی نہیں سمجھتے کہ ہم نارمل زندگی گزار سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان فیملیز میں ہر ایک ایونٹ ایسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ ایک مڈل فیملی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، اور ہمارا بچہ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میرے پیرنٹس میرے ساتھ ایسے ٹریٹ کریں۔
اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب یہ چیزیں نہیں مل پا رہی تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی جو مینٹل اور جو فزیکل گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی پرفیکٹ فیملیز ہیں، ان کے ہاں تو مسائل ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ لوگ تو صرف اور صرف اسکرپٹڈ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچیں اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں۔ اچھا، یہ تو کچھ نقصانات ہیں جو ویورز کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، ایون کہ وہ یوٹیوبرز اور فیملی ولاگرز جو اپنے بچوں کو اپنے ولاگز میں شامل کر رہے ہیں، ان کے بچوں کے اندر جو ڈس آرڈرز پیدا ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ان بچوں کے اندر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ODD ایک بیماری ہے جس کے اندر ایک بچہ اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں کر پاتا، وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں کہ جب ایک یوٹیوبر بار بار اپنے بچے سے ایک چیز ریپیٹ کروا رہا ہے پرفیکشن کے چکر میں، تو وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا میری خود کی بھی کوئی لائف ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے معاملات میں پیرنٹس اپنے بچوں کو نارمل وے میں ان کی پرورش بھی نہیں کر پاتے، وہ لوگوں کے ویوز اور کمنٹس کے اوپر اپنے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے فیوریٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک بچہ جو وائرل ہو گیا ہے اس کو تو پیرنٹس پسند کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا بچہ جس کو فیم نہیں مل پاتا، فیملیز مسلسل اس کا استحصال کرتی ہیں، اس کے ساتھ مس ٹریٹ کرتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈکی بھائی کی جو بیوی ہے روپ جوتوئی، اس کی ایک نازیبا ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ تو میرا ڈکی بھائی سے ایک سوال ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو ایکسپوز ہی نہ کرتا، لوگوں کو اس کی بیوی کے بارے میں علم ہی نہ ہوتا، تو کیا اس کی ایک نازیبا ویڈیو بن سکتی تھی؟ کیا اس کی فیملی کو یہ پریشانی اٹھانی پڑتی؟ اور کچھ لوگ تو اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسا کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان کے پاس کانٹینٹ ختم ہو جاتا ہے، ان کی ویورشپ کم ہونے لگتی ہے، تب یہ لوگ یہ چیزیں خود ہی ریلیز کروا دیتے ہیں تاکہ یہ ہائی لائٹس میں رہیں۔ ایٹ دا اینڈ میرا اس قوم سے یہی پیغام ہے کہ فیملی ولاگنگ کے خلاف ایک موومنٹ کا آغاز کیا جائے، اور یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے اس چیز کو ختم کیا جائے، تاکہ ہمارا یہ معاشرہ، ہماری یہ ایک ینگ جنریشن جو مسلسل اس کا شکار ہو رہی ہے، جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، وہ اس سے بچ سکے۔ بہت شکریہ۔